تو سر دیر از آلویز سم مومنٹ آف ایڈورسٹی جو انسان کو چینج کرتا ہے. چیلنج تو دیکھیں آ گیا ارلی لائف میں آپ کے, بٹ میں تو جانتا ہوں وہ مومنٹ آپ کا کیا ہے, بٹ میں چاہوں گا آپ اپنی آڈینس کو بتائیں. جس وقت آپ نے کہا کہ میں ہاف ایمپٹی نہیں دیکھوں گا, میں ہاف فل دیکھوں گا گلاس کو, وہ بتائیے. ہاں, یہ 13 سال کی ایج, دوسری ڈسیبلٹی, دوسرا فزیکل چیلنج, اور محلے کی خاتون کا گھر میں آنا, اور میری امی سے انہوں نے یہ بات کی کہ آپ اس کے لیے دعا کیوں نہیں کرتی. تو امی کہنے لگی کہ میں تو دعا کرتی ہوں. وہ پوچھنے کے لیے آئی تھیں, جیسے عیادت کے لیے لوگ آتے ہیں محلے سے. تو امی کہنے لگی کہ میں تو اس کے لیے بہت دعا کرتی ہوں کہ اللہ اسے صحت دے. کہنے لگی نہیں, میں ایک اور دعا کی بات کر رہی ہوں, کیونکہ آپ کا بیٹا نہ دیکھ سکتا ہے نہ چل سکتا ہے, تو آپ اس کے لیے یہ دعا کیا کریں کہ آپ چونکہ اسے سنبھالتے ہیں تو آپ کے ہاتھوں میں ہی اللہ اسے واپس اپنے پاس سمیٹ لے. صحیح. اور یہ بات جب وہ کہہ رہی تھیں تو میں اسی روم میں بیڈ پر تھا. تو آبویسلی ایک 13 سال کے بچے کے دل پہ اور دماغ پہ جو گزرتی ہے وہ کیفیات, ان کیفیات سے میں بھی گزرا. اور دس از دا ایکچولی ٹرننگ پوائنٹ آف مائی لائف, کہ جس میں مجھے وہ خاتون یہ بتا رہی تھیں کہ میں دنیا ہوں, اور تمہاری زندگی میں دنیا کی طرف سے اس قسم کے تبصرے آ سکتے ہیں. اور میں نے اس کو اس انداز سے لیا, اور میرے اندر جو ڈسیبلٹی اور ایبلٹی کے درمیان مکالمے کا آغاز ہوا وہ اس دن ہوا کہ میں کیا کر سکتا ہوں اور میں کیا نہیں کر سکتا. تو ڈسیبلٹی کا جو مکالمہ تھا وہ تو وہی تھا جو وہ خاتون کہہ رہی تھیں. نہ میں دیکھ سکتا تھا نہ چل سکتا تھا, لیکن ایبلٹی نے اندر سے آواز دی اور بولی کہ تم ہاتھوں سے بہت کچھ کر سکتے ہو, تم سوچ سکتے ہو, تم اپنی زبان سے, تلفظ سے, بات سے دوسروں کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہو. تو یہاں سے پھر مجھے یہ ڈائریکشن ملی کہ مجھے اپنی سوچ کو لفظوں میں منتقل کر کے, بات کر کے اپنے آپ کو دوسروں تک پہنچانا ہے. کیا بات ہے سر, زبردست, بہت اعلیٰ, ویری ایکسٹریملی انسپریشنل. اچھا سر, اس کے بعد بتائیے پھر 13 سال کی عمر کے بعد آپ کا جرنی کیسے رہا؟ جوانی تک آتے آتے کوئی آپ نے کیسے, کوئی نوکری تک آپ کیسے پہنچے؟ اچھا, یہ بڑی دلچسپ ایک کہانی ہے کہ جب یہ میرا نقطہ نظر چینج ہوا تو میرے گھر میں انگلش ٹائپ رائٹر تھا, جو کہ میں نے اس سے پہلے دیکھ رکھا تھا, کوئی پریکٹس نہیں کی تھی. تو سب سے پہلے تو میں نے اپنا جو لکھنا پڑھنا ہے وہ بحال کرنے کا گول بنایا, اور میں نے انگلش ٹائپ رائٹر کو استعمال کرنا شروع کیا. اور اس پہ میں نے وہ ایک فقرہ جو سب جانتے ہیں, A quick brown fox jumps over the lazy dog. اچھا, اس کو میں نے پریکٹس کرنا شروع کیا, اور اس کو میں نے فہد صاحب کوئی ہزاروں دفعہ ہی لکھ ڈالا, جس سے کہ میری جو سپیڈ تھی لکھنے کی وہ خاصی فاسٹ ہو گئی. اور میں نے اپنے لکھنے کے انداز کو بالکل ویسا ہی, یعنی جیسے آج کل ہم رومن میں لکھتے ہیں, تو وہ رومن میں نے اس پہ کافی ساری چیزیں, وہ جو میں بچوں کے اخبارات میں کہانیاں لکھا کرتا تھا, جس میں سے ایک کہانی وہ بھی تھی کہ جو میں نے خود لکھ کے بھیجی تھی, اور جب چھپ کے آئی تو میں خود پڑھ نہیں سکا تھا. تو وہ میں نے لکھنے کا سلسلہ یوں شروع کیا کہ میں نے رومن اردو میں اس پر لکھنا شروع کیا. والد صاحب کی طرف سے رہنمائی بھی ٹائپنگ کے والے سے وہ جانتے تھے, تو ان کی طرف سے تھی. تو میں نے 7th کلاس میں تھا تو جب یہ میرے ساتھ آئی سائٹ کا چیلنج آیا تھا, تو گھر پہ رہتے ہوئے میں نے اپنے لکھنے اور پڑھنے کا انتظام یہ کیا کہ لکھنے کے لیے تو میں نے ٹائپ رائٹر سنبھال لیا, جس میں جلد ہی مجھے یہ الحمدللہ دسترس حاصل ہو گئی کہ وہ میں کافی حد تک ایرر فری, اس کو کوئی ضرورت نہیں پڑتی تھی ایڈیٹنگ کی. کانشیسنیس لیول آپ کا ذرا زیادہ ہو جاتا ہے جب آپ کسی کام کو کسی اسپیشل ارینجمنٹ کے ساتھ کرتے ہیں. اچھا, اب جو پڑھنے کا معاملہ تھا اس کے لیے میں نے ٹیپ ریکارڈر پر کیسٹس کی مدد سے پڑھنا شروع کیا. اور میرے کچھ دوست جو کہ پہلے سے تھے, میری دونوں بہنیں, ان کی طرف سے مجھے کافی یعنی یوں ہیلپ ملنے لگی کہ یہ ریکارڈ کر کے کیسٹس پر مجھے کتابیں دیتے تھے. ان بٹوین مجھے میوزک کا انٹرسٹ تھا, تو میں نے فلوٹ بجانا سیکھا اپنے محلے کے ہی ایک جو صاحب تھے. تو ان سے جب میں نے وہ سیکھا تو ان کے پاس آلریڈی جو لوگ سیکھنے کے لیے آتے تھے
میری بڑی تیزی سے پک کرنے کی صلاحیت سے وہ ٹیچر بھی اور ان کے جو شاگرد تھے وہ بڑے متاثر ہوئے. تو میرے بھی کئی نئے دوست بن گئے, جس میں کوئی لا کر رہا تھا, کوئی پبلک ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز کر رہا تھا. اچھا, ان کے ساتھ ہو گئی بارٹرشپ, کیونکہ میں نے جلد ہی کسی بھی گانے کو فلوٹ پر بجانا سیکھ لیا. تو وہ لڑکے جو میرے دوست بنے, ان کے ساتھ ایک ڈیل یہ ہوئی کہ میں انہیں فلوٹ بجانا سکھاؤں گا اور وہ مجھے کوئی نہ کوئی سبجیکٹ کی ریکارڈنگ ہر ایک کے ذمہ ہو جائے گی. تو یوں یہ سلسلہ ہوا کہ وہ جو 6-7 لوگ تھے وہ مختلف سبجیکٹس ان میں بٹے ہوتے تھے. وہ آتے تھے, ٹیپ ریکارڈر آن ہوتا تھا, اپنے سبجیکٹ کا کوئی چیپٹر ریکارڈ کرتے تھے, مجھ سے گانا سیکھتے تھے. تو یہ اس طرح سے. یعنی بریل نہیں سیکھا آپ نے؟ بریل سیکھا, لیکن بریل اتنا عام نہیں تھا. یعنی جیسے بریل میں آپ کو اتنی کتابیں میسر نہیں تھی. تو بریل میں نے کافی, یعنی ظاہر ہے تو پہلی ایک چیز تھی لکھنے پڑھنے کا وہ خاص انداز. ابھی تو آڈینس کو شاید اتنا اندازہ نہ ہو کہ بریل سسٹم ابھرے ہوئے حروف کی وہ تحریر جو یعنی اس کے اندر ایک باقاعدہ وہ ایک پرکار کی طرح کا اس کا ہوتا ہے اسٹائلس, اور ساتھ اس کا ایک سلیٹ ہوتا ہے جس کے اوپر آپ وہ ان خانوں میں خاص ترتیب سے اس کو لکھتے ہیں تو وہ حروف لفظوں میں بدل جاتے ہیں. صحیح, بالکل ٹھیک. اچھا, تو اس کے علاوہ کیا لرننگ کے سر اب لیٹسٹ بتائیے کہ کیا لیٹسٹ لرننگ کا کیا کوئی ایپس ہیں, کوئی وے ہے آپ کا, کیا ہے؟ اچھا, یہ جو ابھی آپ نے بات کی کہ لرننگ لیٹسٹ کیا ہے, میرا خیال ہے کہ ہر روز لرننگ ہے. ہر روز کی کچھ نہ کچھ لرننگ ہے. اب جیسے اس وقت لکھنا پڑھنا یہ ان تمام لوگوں کے لیے بہت ایزی ہو گیا ہے جو دیکھ نہیں سکتے. جیسے کہ میں نے پچھلے تقریباً کوئی 13 سال سے جب سے میں آئی فون یوز کر رہا ہوں, اس سے پہلے ٹاکس کا ایک سسٹم ہوتا تھا, وہ بٹنز والے فون پر بھی ٹاکنگ سافٹ ویئر تھا, لیکن آئی فون کے اندر انہوں نے ایک اتنی زبردست ایکسیسیبلٹی دے دی ہے کہ جس کی مدد سے آپ ٹچ سکرین پر بغیر کسی کوئی بٹن نہیں ہوتا. جیسے میں یہ جو فون استعمال کرتا ہوں آئی فون 15 پرو میکس کے اندر, تو انہوں نے اور بھی نئے فیچرز ڈال دیے ہیں. تو اس کے اندر آپ بغیر ٹچ کیے ساری ایکسیسیبلٹی یوز کرتے ہیں آپ. مطلب میں اپنی ویڈیو کی ایڈیٹنگ تک خود کرتا ہوں. اس میں ایسی اپلیکیشنز بھی ہیں جن کی مدد سے آپ کوئی منظر دیکھتے ہیں تو اس منظر کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہ الیبوریٹ کر دیتا ہے کہ اس منظر میں کیا. جو میں نے گلاسز پہنے ہوئے ہیں یہ میٹا رے بین گلاسز ہیں, جو بھی پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے, امریکہ سے امپورٹ کیے ہیں, اور ان کے اندر بھی یہ فیچر ہے کہ آپ کہتے ہیں ہے میٹا لک اینڈ ڈسکرائب, تو وہ سامنے جو منظر ہے. کیا یہ کیمراز لگے ہوئے ہیں؟ ہاں جی, دونوں طرف. اچھا جی, کیمراز کے ساتھ. یعنی مجھے دیکھ پا رہے ہیں یہ؟ نہیں, اس وقت تو میں نے اسے آف کیا ہوا ہے کیونکہ وہ ہماری اس بات میں انٹرپٹ ہو جائے گا. اچھا. اور یہ جو ہے یعنی کہ یہ دیکھ کر اس منظر کو ڈسکرائب کر دیتا ہے لفظوں میں. بیسیکلی تو یہ آئٹم نارمل لوگوں کی ہے, یعنی اس کا مقصد یہ تھا کہ جو ولاگرز باہر نکلتے ہیں کسی جگہ تو وہ ہاتھ میں کیمرہ نہ اٹھائے پھریں, تو وہ اپنی جو ہے انسٹاگرام پہ یا فیس بک پہ جو ریلز وغیرہ ہیں وہ اس سے کیپچر کریں اور اس کو اپلوڈ کر دیں ڈائریکٹ. یہ لیکن اسی کے اندر چونکہ اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ آپ کے ہر گیجٹ کے اندر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بھی گھس آیا ہے. تو اس کے اندر بھی پھر میٹا کا جو اے آئی ورژن ہے وہ پوری طرح سپورٹ کرتا ہے. وہ چیزوں کو باقاعدہ طور پہ میمورائز کر لیتا ہے. ان کے بارے میں پھر ایک سیریز چلتی ہے, آپ میٹا سے سوال پوچھتے چلے جاتے ہیں تو اس منظر کے بارے میں, اس چیز کے بارے میں وہ سوال جواب بتاتا چلا جاتا ہے. صحیح. واہ, آپ تو واقعی میں نے جو کہا نا ناظرین خطرناک آدمی ہے, تو واقعی خطرناک ہے. کافی کچھ ہمارے بارے میں وہ جانتے ہیں اور بتاتے نہیں کہ میں جان گیا ہوں.